बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ ख्याल हाज़िर हैं। आज जुम्मतुल विदा है। सवेरे सवेरे कोशिश की जा रही है कि किसी मस्जिद में जाके किसी कोने को आबाद करें। देखते हैं हमारी कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। रमज़ान का रहमतों और बरकतों का महीना इख्तिताम पतीर हुआ जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह कि जो रूटीन हमने इस माह में रखी, बरकरार रखी, उसको आगे भी हम कंटिन्यू कर सकें, उसे आगे भी लेके चल सकें, ताकि हमारा जो ज़ाहिरी तौर पे देखना है ऐसा काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ बातचीत की जाए, कुछ लाइव सेगमेंट किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। काफ़ी दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर रहा था सोशल मीडिया के हवाले से, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाए। आजकल एक चीज़ तो बड़ी मैंने जो आज नोटिस की है कि ये हर रोज़ कहा जाता है मसाजिद में कि मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें या ऑफ़ कर लें, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और पता उस वक्त चलता है कि जब आप कहीं सजदे में हों तो पीछे से म्यूज़िक चल रहा हो, चल छैया 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 छैया। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये हमें ज़ेब नहीं देती हैं। हमें मस्जिद का एहतराम बहरहाल करना चाहिए। जब हम मस्जिद में हों तो अपने मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल या तो साइलेंट कर लें या बंद कर लें। हम किसी जज के सामने जाते हैं या हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमें वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने तमाम जो गैजेट्स हैं उनको ऑफ़ कर देते हैं, जो डिवाइसेस हैं उनको टर्न ऑफ कर देते हैं। तो ये अल्लाह के सामने हम हाज़िर हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जब अल्लाह के हुज़ूर पेश हों, सामने जाएँ मस्जिद में, ज़ाहिर बात है आप अल्लाह से हम कलाम होने जाते हो मस्जिद में, तो आप ये दुनियावी चीज़ों को थोड़ा सा वक्फ पे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये अगर समझ आ जाए बात सब। दूसरी बात जो मैंने आज आपसे शेयर करना थी वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में। हम नमाज़ें तो अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, ये तो हुकूकुल्लाह में आ गया, लेकिन हम अपने अजीज़ों कारब, अपने दोस्तों, मतलब हमारे पड़ोसी, वो हमसे नाला होते हैं, वो हमारे एक्शन और रिएक्शन से खफा होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको मना लें। रब मान जाता है, लेकिन अगर बंदा नहीं मानेगा, बंदा आपसे खफा है आपकी किसी एक्शन से या रिएक्शन से, तो वो रब उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। ये हुकूकुल इबाद का इतना बड़ा आप कह सकते हो कि इंसान पे हक़ है कि अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, लेकिन बंदे के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा ख़ुद वो उस बंदे को माफ़ ना कर दे। हमारे कौल व फ़ेल में बहुत ज़्यादा होता है ये। खैर आखिरी अशरा है और ताक रात है आज। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। ये मुझे मालूम है कि जो लोग पिछले साल आज तक आजकल यहाँ थे, हमारे इर्द गिर्द थे, हमारी फैमिली में थे, वो अब के बरस नहीं है। कोई पता नहीं कि अगली दफ़ा हम ना हो। पल भर का भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी है। कुछ ऐसा कर जाएं कि उसका फल आपको जब आप ज़ेर ज़मीन हो तो आपको मिलता रहे। नेकी करें, कोई ऐसी करें, कोई ऐसा सदका जारिया का काम कर जाएं कि उसका फल आपको आपकी गैर मौजूदगी में बराबर मिलता रहे।
کہیں پودے لگا دیں، کہیں مسجد میں دیکھیں، کہیں کسی بھی جگہ دیکھیں آپ جہاں کچھ ضرورت ہے اور وہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہو، ضرور پوری کیجیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، تو اس بارے میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مطلب اور زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کریں آپ رب تعالیٰ کا اس رمضان میں۔ رمضان کے بہت تھوڑے سے دن، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی بھی کچھ راتیں رہ گئی ہیں۔ اب لیلۃ القدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور پھر ہماری سہولت کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آخری 10 تاک راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، ٹھیک ہے جی، ان راتوں میں آپ تلاش کریں، مل جائے گا۔ کوشش کریں آپ کو ہر وہ چیز ملے۔ میری خواہش تھی کہ میں کافی کچھ کہوں، کافی ساری باتیں شیئر کروں، لیکن چونکہ آج کل رمضان ہے، تو رمضان میں نے اپنی کافی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند کی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی، بہرحال میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ایکٹیویٹیز میری اس لیے کچھ زیادہ ان ایکٹیو رہا۔ اب چونکہ آہستہ آہستہ رمضان ختم ہو رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اور آج جمعۃ الوداع بھی تھا، نماز یہاں میں نے ادا کیا وی آر ریپاونتی کی مسجد میں، یہ بنگلہ دیش کمیونٹی کی مسجد ہے، تو میں یہاں آتا ہوں، بڑے دور سے آتا ہوں، 5-7 کلومیٹر میں، حالانکہ میرے نزدیک میں بھی ہیں، بڑے قرب و جوار میں بھی وہاں مساجد ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس مسجد میں ہوں، چونکہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو یہاں میں آتا رہتا تھا رمضان کے مہینے میں، تو اس طرح میں نے کوشش کی کہ میں جو جمعے ہیں رمضان کے، اگر میں 5 وقت کی نماز تو یہاں سے پہلے بھی نہیں میں نے کبھی ادا کی، یہاں مطلب میں صرف جمعہ ہی ادا کر سکتا تھا یونیورسٹی سے، چونکہ یہ دور تھی، لیکن اتنی دور بھی نہیں تھی کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے میں تھی۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹیز کو، سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑھاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بہتر ہوں گی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ نیا کروں، بالکل ڈیفرنٹلی کروں۔ میں نے اس کے لیے اسٹف بھی منگوایا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اب چونکہ ایکچولی میرے ساتھ ایسے بندے نہیں ہیں، یہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا، یہ گروپ آف فرینڈس اگر ہو تو پھر تو یہ کام آسان ہے، ادروائز تھوڑا سا مسئلہ ہے، اکیلا آدمی تو اتنا کچھ نہیں کر سکتا نا جتنے دو آدمی 3 آدمی کریں گے۔ تو میری کوشش ہے جی کہ میں اس سال انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے کچھ نیا کروں، اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ یہ انشاءاللہ زندہ رہا تو میری 22ویں عید ہوگی دیار غیر میں، 22ویں عید، تو کافی سارا اپنا ملک یاد آتا ہے، دل بھی کرتا ہے کہ جاؤں، لیکن بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے جانے کے، اور بعض اوقات جو پابندیاں ہوتی ہیں کسی طرح کی بھی، وہ انسان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ اچھا لگتا ہے سم ٹائمز کہ جب مجھے لوگ وہاں سے دیکھتے ہیں، وہاں سے کمنٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں جی، کوشش کرنے ہی سے انسان پا لیتا ہے ہر اس چیز کو جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو۔ کوشش اچھی ہے، کوشش کسی نہ کسی انداز میں کی جائے تو
ایک ٹارگٹ کو رکھیں. ٹارگٹ اورینٹیڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے دور پہنچ جاتے ہیں. کوشش کریں آپ کہ آپ جہاں بھی رہیں اچھے سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے, لیکن یادیں انسان کی باقی رہتی ہیں. باقی جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں, جو اس کے مطلب اگر آج ہمارے جو بزرگان نہیں ہیں ہم میں, یا کوئی ایسے لوگ, ان کی کوئی نہ کوئی بات کول فیل کسی نہ کسی طور طریقے سے ہم تک جو پہنچا ہمیں یاد ہے. اسی طرح ہماری کچھ باتیں رہ جائیں گی جو شاید کسی اور کو یاد رہیں, آنے والے بندوں کو. تو کوشش کریں کہ جو بھی ہمارا کوئی عکس رہے, جب کوئی دیکھے دعا دے, تاکہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی بہت اچھا کام نہیں کر سکے, اور اگر کوئی اچھا سا کام کیا ہے بھلے وہ تھوڑا سا اس تک پہنچائے, تو اس کا اجر ہمیں زیر زمین بھی ملتا رہے. اللہ ہمیں اس ماہ سیام کے صدقے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اگر انسان جو کہتے ہیں نا کہ اس نے ایک عرصہ دراز سے کچھ غلط کام نہیں کیا, کوئی برائی نہیں ہوئی, اس سے سرزد ہوئی, برائی نہیں ہوئی, تو وہ یہ اللہ کا انعام ہے اس پہ, یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے, اس کو محفوظ کیا ہے. بھلے اس کی ذات کے لیے محفوظ کیا ہے یا کسی اور ذات کے لیے محفوظ کیا ہے, لیکن وہ اللہ نے محفوظ کر رکھا, اس کو محفوظ رہے. اور کووڈ کے دنوں میں ماسک پہنیں. ماسک آپ پہنو گے تو آپ بھی محفوظ رہو گے, دوسرے بھی محفوظ رہیں گے.